سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ کے پی مائنز اینڈ منرل ترمیمی بل ہے، سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اس پر غور و خوض کے لیے ہمیں ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات اور مشاورت کی اجازت دی جائے، دوسرا اس میں کوئی ٹائم لائن مقرر نہ کی جائے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کو فٹافٹ تمام صوبے پاس کرا کے منظور کرا کے بھیجیں، یہ درست نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ جو منرل کا بل ہے اس پر ہمارے بھی تحفظات رہے، اور آپ نے دیکھا ہم نے بالکل ٹویٹ بھی کیا، کھل کر بات بھی کی کہ اس کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے۔ تو وہی ایک میری آپ کی بات سمجھتے ہیں، وہی کے پی اسمبلی میں کوئی فیڈرل حکومت بل پیش نہیں کرتا ہے، وہی پروونشل گورنمنٹ کا بل تھا، انہوں نے پیش کیا، جس پر ہم نے بھی کہا کہ اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، اور وہی جو اوریجنل اونرز ہیں ان کے تحفظات اور ان کے فیوچر اور اس کے بارے یقینی بنانا چاہیے، صوبے کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ اس طرح کئی تفصیلی آبزرویشن ہمارے بھی ہے۔ تو اس سچ آپ اس کو یہ نام نہ دیں کہ یا مرکز سے کوئی بل بھیجے گی اور پاس نہیں ہوگی، پاس ہو جائے گا، وہی ڈیلیبریشن ہے، اور یہ کوئی حکومت کا بل نہیں ہے، یہ بھی ہمیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پلیز جسٹ لسن، یہ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بل ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا، اور نہ وہ یہ سب کا بل ہے، اور قانون سازی ہونی ہے تو سب کے لیے ہونی ہے، اس میں کوئی ہار جیت کی بات نہیں ہے، مگر وہی کنسنسس سے ہونی چاہیے، ڈیلیبریشن سے ہونے چاہیے، اور جو جرمن تحفظات ان پر آئے تو ان کو دور کر کے پاس کر لینا چاہیے۔ پاس کرنا ہی نہیں ہے کہ کس کی ہار ہے اور کس کی جیت ہے، وہ ملک کی جیت ہے، اور وہی جو ہمارے منرلز اور وہی معدنیات پڑے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی جیت ہے، اور کے پی کے کی جیت ہے۔ امیر مقام صاحب، کیا یہ بل آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نے خود تیار کیا ہے جو اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ بنا بنایا آیا ہے، اور ظاہر اشارہ ان کا شاید حکومت کی طرف ہے کہ وہاں سے ایک عجیب بات کہتے ہیں، وہ بات کس طرح کہہ سکتے، یہ بات کس طرح کہہ سکتے، یہ تو اپنی بات کی نفی کر رہے کہ بنائے ہوئے بل کو کس طرح اسمبلی کے فلور پر گورنمنٹ لا رہا ہے۔ یہ اگر بات ہمارا تعلق گورنمنٹ سے، میرا بھائی وہی اپوزیشن لیڈر ہے، اگر ہم نے کوئی بل پیش کیا ہوتا تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے، تو اس طرح بات نہیں، انہوں نے بل لایا، اس میں میرے خود آپ ٹویٹ دے کے ریزرویشن دے کے وہ دوسروں کو دے کے ہم نے کہا کہ اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے تعارلی، اور پھر پاس کر لینا چاہیے۔ پاس کرنا بھی سب کی مفاد ہے اور صوبے کی مفاد میں سب سے زیادہ، مگر اس میں اس طرح کوئی جلدی میں کوئی چیز نہ رہ جائے، تو آپ اس کو اس طرح نام نہ دیے جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، ایک عجیب سوال آپ نے کیا کہ سلمان راجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں تو سر میں اپنے پاس سلمان میں تو یہ تو انہوں نے کہا ہے نا، جی کیا کرو پی ٹی آئی کے لیڈروں کی باتوں کیا کہو اور ان کی باتوں کی کیا کرو۔ صبح ایک بات کہتی ہے، وہ اب اعظم سوادی نے اسی دن جو حال اٹھا دیا، قرآن شریف کو سامنے رکھ کر اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے کہ میں نے وضو کیا، اور یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے نکالو، جا کر جس سے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، دوسرے سے بات کرو، دوسرا سلمان اکرم راجہ، دوسرے اس کے دوسرے لیڈر، تیسرے لیڈر، کم لیڈر تو ہے نہیں، ان کی اپنی موقف ہے، تو اس کی بات کو آپ آخر نہ سمجھیں گے، جو بھی بات انہوں نے کی وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سر اعظم سواتی صاحب والے معاملے پر تو اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک سوال اور کر کے پھر آ جاتا ہوں، لیکن وہ سوال یہ کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ آپ کے بھی تحفظات ہیں مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل پہ، آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں جو ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے کہا کہ جو اونرز ہے، جو مالک ہے، اور پروونشل گورنمنٹ سب کی یہ ہر چیز کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح باہر سے اور وہی جو دوسرے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے بھی انویسٹمنٹ کی تحفظ ہونی چاہیے، اور یہاں جو اصلی اونرز ہیں اور یہ ان کی بھی تحفظ ہونی چاہیے، تو تھوڑا اس کو مزید دیکھنا چاہیے۔ ہم نے بھی وہی بات کی ہے، تو آپ نے بات کی تو ہم نے خود یہ بات کی ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھنے کے بعد ڈیلیبریشن کے بعد ڈسکشن کے بعد اس کو پاس کر لینا چاہیے۔ صحیح، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے سر اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا کہ اعظم سواتی صاحب کو عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جاؤ کسی بھی طرح سے کر کے مذاکرات کرو، مجھے باہر نکالو، لیکن اعظم سواتی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہو کیسے گئی؟ آپ کو اس پر کوئی حیرت ہے سر؟ چھٹی کے دن اعظم سواتی صاحب کی آؤٹ آف نو ویئر ملاقات ہو گئی؟ آپ کی نہیں بات، میں اس کے اندرونی چیزوں میں
جانا نہیں چاہتا ہوں، اس کے اپنے ایشوز ہیں، مگر آپ نے بات کیا کہ سلمان اکرم راجہ نے اس طرح کہا ہے، تو میں نے آپ کو وہی بھی کہا کہ اس دن تو اعظم سوادی نے بھی ہاتھ اٹھا کر اس طرح کہا ہے، تو ہم کس کی بات پر یقین کریں؟ تو آپ ان کے باتوں کو، ان کی لیڈرشپ کے باتوں کو کوئی حرف آخر نہ سمجھے. میری بات کا مقصد ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن چلیے میرے سوال کو آپ اس سے ہٹ کر ہی دیکھ لیں کہ اعظم سوادی صاحب کی ملاقات چھٹی کے دن ہونا آپ کے خیال میں حیرت کا باعث ہے آپ کے لیے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں جانا نہیں چاہتا اور ان کی باتوں پر ڈیبیٹ بھی نہیں کر لینا چاہتا ہوں، مگر میں نے اپنی آپ کی صرف یہ وضاحت کر دی کہ ان کی اس باتوں کو لگا کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا، اعظم سوادی نے یہ کہا، ہمارے بیرسٹر صاحب نے یہ کہا، عمر ایوب نے وہ کہا، اسد قیصر نے وہ کہا، سب آپ کے سامنے، اور ایک بات کرتے ہیں اور دوسرا اس سے 180 ڈگری پر مختلف ہوتا ہے. ہمارے چیف منسٹر گنڈاپور نے یہ کہا، تو کیا اپنی اپنی ویوز ہے، اپنے اپنے خیالات. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے سر کہ یہ جو مائنز اینڈ منرلز والا ایشو ہے، اس پر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان سے تفصیلی مشاورت کی اجازت دی جائے، اور آج جو ملاقات کا دن تھا اور 6 لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، ان سے چونکہ ملاقات نہیں ہو پائی تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس موضوع پر بھی بات چیت کرنا تھی اور ہمیں بات چیت نہیں کرنے دی گئی. آپ کیا یہ موقف درست سمجھتے ہیں اپوزیشن کا، پی ٹی آئی کا، کہ ہمیں ملنے تو دیا جائے؟ یار یہ بات آپ عجیب سی بات کر دے، اور یہ کیا کر وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ تو اپنے وجود کی نفی کرتا ہے. اسمبلی ان کی ہے، میجارٹی ان کی ہے، پاس کرنا اور نہ پاس کرنا ان کا کام ہے. تو کون سے کوئی چیز زبردستی اس کے سر پر اسی طرح لٹکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کرو ادروائز نہ کرو. یہ تو ویسے وہ ان کے بیانات ہے، اسٹیٹمنٹ سے لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے، کبھی ایک دیتے ہیں کبھی دوسرا دیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے پر کتنے وار کرتے ہیں. آپ نے سلمان اکرم راجہ کی باتیں بھی دی، بیرسٹر گوہر کا جواب بھی دیکھ لیا کہ اس کے سامنے کیا کیا انہوں نے کیا کہا. تو ان کے باتوں میں بچ جائے. ان کی باتیں تب صحیح ہوتی کہ ان کا ایک ترجمان ہوتا، ایک سپوکس پرسن ہوتا، وہی بات کرتا عمران خان کی بیاف پر، اور وہی سب کے لیے ایک بات ہوتی تھی، پھر آپ اس کو مان سکتے تھے. ابھی کے پی میں دیکھیں کتنے گروپس ہیں ان کے، کتنی ڈویژنز ہیں، اس کی کیبنٹ کے وزراء ایک بات کرتے ہیں اور اس کا سی ایم دوسری بات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لگے ہوئے الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں. تو ہم کس کی بات کو ٹھیک مانیں اور کس کی بات کو غلط مانیں؟ لیکن ایک بات تو سب ایک بیک زبان کر رہے ہیں کہ آج جمعرات کا دن ہے اور ملاقات ہونی چاہیے تھی، ملاقات نہیں ہونے دی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کے دن ملاقات ہونی چاہیے؟ یار ان کی ملاقاتیں تو ہوتے رہتے، جو کل ان کی ہوئی ملاقاتیں ہوئی تو وہی کافی تھی. اگر انہوں نے کوئی ایک اس طرح چیز، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی یہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز میں، تو وہ تو ان کی موقع پہلے سے ان کو جانچ دینا چاہیے تھا. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کے کیا موقف ہے اور کیا تاثرات ہے. وہ تو اپنے باتیں بناتا ہے، جو بات نہ کرنے والی ہو تو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں چھوڑا ہی نہیں کیا. اگر کل آپ کی ہو گئی تو آپ کو ہر ایک چیز پر پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ہم کیا کریں، یہ کیا کریں، یہ کیا کریں. صحیح ہے. امیر مقام صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی خود ہی ذکر بھی کر دیا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا. کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. بلاول صاحب نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی. شہباز شریف صاحب نے بھی اسے خوشائند قرار دیتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ، آپ جائیے اور یہ کیجئے. کہ اس کے بعد خاموشی ہو گئی. کیا یہ بات زیر غور ہے ابھی بھی، یا یہ ختم ہو گیا؟ کیا دوبارہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور میں تو دل سے بات کرتا ہوں. میں ان پالیٹیشین میں نہیں ہوں کہ ہر ایک بات کو جو دن کو رات کہنے والا، رات کو دن کہنے والا. یہ دہشت گردی کا اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز اس طرح کہ ہم کو سیاست کی نظر نہیں کر لینے چاہیے. اگر اس ملک میں امن ہو اور پیس ہو تو ہماری سیاست بھی ہوگی اور ہر ایک چیز بھی ہوگی، معیشت بھی مضبوط ہوگی اور کاروبار بھی ہوگی. تو ہماری وہی کہ ان سے پی ٹی آئی والوں کو آنا چاہیے تھا، اپنا موقف ڈٹ کر بیان کر لینا چاہیے تھا. اگر ان کے ذہن میں کوئی تحفظات یا کوئی تجاویز تھے تو وہ ان کو پیش کر لینا چاہیے اسی طرح بڑے فورم پر. اس طرح ہے کہ اسمبلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جس طرح کل عمر ایوب صاحب تقریر کر رہا تھا، پھر ہماری باری آئی تو ختم ہو گیا، اجلاس ہی ختم ہوا، اپنے جواب ہی نہیں ہے کہ 10 بندوں کو تقریر کی. تو اس طرح اگر مین سارے لوگ سٹیک ہولڈر وہی تھے، آرمی کی لیڈرشپ تھی، تو ان کو آنا چاہیے تھا کہ جب اس کے ساتھ کوئی دلائل آرگومنٹس ہے وہی سامنے رکھنے چاہیے
کہ یہ حل ہے, یہ سلوشن ہے. سیاست کو ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ ملک ہے اور ریاست ہے تو تب ہماری سیاست بھی ہوگی. ان کو وہی بات کر لینا چاہیے. تو انہوں نے ایک بڑا گولڈن چانس ضائع کر دیا. ابھی اس کے بعد تو تقریر کرتے ایک شوق کے لیے, مگر جب تقریر کا ٹائم ہو تو اس ٹائم کی نہیں, اس ٹائم بات ہی نہیں کی. 12 بجے تک کا نام بھی دیا کہ ہم آئیں گے, اور پھر کیا 12 بجے کے بعد کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. تو ان کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. ان عوام کی مینڈیٹ کا احترام اور ریسپیکٹ ان کو کر لینا چاہیے جو انہوں نے دیا. صرف اس لیے نہیں دیا کہ آپ صرف نعرے لگائے, ایک شخص کے ارد گرد گھومے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے. اس طرح اس ملک کے لیے بھی کوئی کام کرے, اس ملک کے ایشوز کے بارے بھی کوئی اپنا ان پٹ دے رہے, وہ تو آپ دے ہی نہیں رہے. تو یہ اب اصل بات ہے کہ انہوں نے وہی اصلی موقع یہ بات جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, ہمارا تو ہمیشہ یہ سٹانس رہا, یہ موقف رہا کہ اسی طرح ایشوز میں, نیشنل ایشوز میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, ایک زبان ہو کر بات کر لینی چاہیے. اس کا یہ ہمیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی بات نہیں. یہ ملک سے نیچے ہی نظر آئے گا. ملک نیچے نظر آتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہم سب کا نقصان ہے. وہی لوگ بھی جو پی ٹی آئی میں دوسرے پارٹیوں میں نقصان, اگر پاکستان کا نقصان ہے تو ہم سب کا نقصان ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کر لینا چاہیے. اگر ہم اسمبلی میں ہے, پارلیمنٹ میں ہے, تنخواہ لے رہے, مراد لے رہے, تو ہمیں پھر وہی اسی طرح نیشنل ایشوز پر بات بھی کر لینے چاہیے. اگر ہمیں بات نہیں کرنا پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے.